اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک اور بھی جہاں ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد قیامت آنے تک روحوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ روح جہاں بھی موجود ہو وہ ہر ایک رشتہ دار کو پہچانتی ہے۔ یہ بات کہنا کہ فلاں بندے کی روح فلاں بندے کے اندر داخل ہو گئی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو کھلی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی حضرت عبداللہ بن اسلام سے ملے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے سے پہلے وصال کر جاتے ہو تو تم مجھے بتانا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کیا زندہ انسان اور مردہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیا روحیں جنت میں ہوتی ہیں، کیا ان کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہوتی ہے، یہ اپنے گھر والوں کو پہچانتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے کہ میں دنیا سے وصال کر کے آ گیا ہوں، اب میں عالم برزخ میں داخل ہو گیا ہوں۔ اسے سب کچھ یاد رہتا ہے کہ وہ بندہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں مکان اور گھر ہمارا ہے، میرا تعلق فلاں نسل سے ہے، یعنی کہ اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ جب ایک انسان مرتا ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بولتا بھی ہے لیکن اس وقت اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے دفنایا جا رہا ہے۔ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر میں چھوڑ آؤ۔ مرنے والے کو سب معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، مجھے قبر میں سکون ملے گا یا مجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین، مرنے والے کی روح قبض کرتے ہی اس کو سب معلوم پڑ جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ کو جلدی قبر میں دفن کر دو، اس دنیا سے آخرت اچھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے جو بندہ گناہگار ہوتا ہے، جس نے دنیا میں بہت برے کام کیے ہوتے ہیں، جو دوزخی ہوتا ہے۔ جب اس کی موت ہوتی ہے، جب اس کو قبر میں دفنا کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ مجھے قبر کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو۔ گناہگار شخص اپنی فیملی کو کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے دن رات کر کے رزق کمایا، ہر انسان سے جھوٹ سچ بول کر میں نے تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کیا، اب تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے بند کوٹری میں کیوں ڈال رہے ہو۔ وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن اس کی آواز دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی۔ اس گناہگار کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، مجھے قبر میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس کو اپنے سب رشتہ داروں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ جب کوئی قبر پر آتا ہے تو روح کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ قبر پر میرا کون سا رشتہ دار آیا ہے۔ اگر وہ قبر اس کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے تو وہ ہر آنے والے کو پہچان کر بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف دھیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ گناہگار بندہ کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو یہ دنیا جنت ہوتی ہے۔ وہ یہ باتیں یاد کرتا ہے کہ میں دنیا میں بہت ہی خوش تھا، میں نے دنیا میں بہت زیادہ عیاشی کی، وہ دنیا کی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد بہت ہی سکون میسر ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس کو وہاں ہر چیز میسر ہوتی ہے۔ نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے۔ نیک بندے کو قبر کے اندر طرح طرح کی خوشبوئیں میسر ہوتی ہیں، اس کو دنیا کی نسبت قبر میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ نیک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہی ہے، وہ قبر میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کو تو قبر میں ایسے سلا دیا جاتا ہے، ان کا ایسے خیال رکھا جاتا ہے جیسے نئی آنے والی دلہن کا خیال رکھا جاتا ہے، لہٰذا نیک بندے کو قبر میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ ناظرین، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ گناہگار بندے کو دنیا بہت زیادہ یاد آتی ہے، وہ قبر کی سختیاں جھیل جھیل کر تنگ آ جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ جس بندے کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اس کو قبر میں سکون میسر ہوتا ہے، اور جس بندے کے عمل نیک نہیں ہوتے اس کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے، قبر میں اس کو بہت ہی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اس لیے اس کو قبر سے دنیا اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اپنے
रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता यानी दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से ज्यादा बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैयत की नमाज जनाजा पढ़ने वाले 40 बंदे हों जो अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक ना समझते हों, तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इन सब की सिफारिश को कबूल फरमा लेता है। दूसरी रिवायत में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले के नमाज जनाजा में 100 बंदे शामिल हो जाएं, वो इस बंदे के लिए उसकी मगफरत की दुआ अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इन सब की दुआ को कबूल फरमा लेता है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ करना है, मरने वाले की कब्र के पास खड़े होकर उसकी मगफरत के लिए दुआ करना है। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर खड़े होकर फरमाते थे कि इस भाई के लिए मगफरत की दुआ करो कि अल्लाह ताला इसके लिए कब्र की मुश्किलात आसान फरमा दे, क्योंकि अभी इससे ये सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।